شمع تیری طرف لو لگے رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک بار پھر اپنے ناظرین کو ویلکم کہتے ہیں بزم یاد خدا و مصطفیٰ میں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایز یوزول محمود بھائی موجود ہیں، ویلکم. محمد آصف اتاری بھی ہیں آج، اور ماشاءاللہ حافظ محمد احمد رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں. پیارے پیارے نعت خوانوں سے نعتیں بھی شامل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اچھے اچھے سیگمنٹس بھی ہیں، نعتیں بھی سنائیں گے انشاءاللہ، اور آپ سے باتیں بھی کریں گے. محمود بھائی، آج ایک بڑا ہی پیارا کلام سننے کو دل چاہ رہا ہے. آغاز میں کون سا کلام ہے میرے ذہن میں جو مجھے سننا ہے؟ آپ کے پاس 7 سوال ہیں، آپ پہنچ کر پھر وہ کلام سنائیے. اعلیٰ حضرت کا نہیں، اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. مفتی اعظم ہند نہیں. مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ نہیں. 2 سوال ہو گئے آپ کے. امیر علیہ سنت نہیں. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا بھی نہیں. خاندان اعلیٰ حضرت میں سے جی، مولانا حسن رضا خان صاحب. مولانا حسن رضا خان صاحب. 5 سوال ہو گئے، 2 سوال ہیں، آپ نے پہنچنا ہے اور آپ پہنچ ہی جائیں گے. اس میں آپ کے شروع بڑا میں پسندیدہ کلام ہے. دل بھی آتا ہے شروع میں. نہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب. 6 سوال ہو گئے. آپ کی پڑھتا ہوں. مسکراہٹ بڑی پیاری لگ رہی ہے. پڑھتا ہوں یا آپ کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں؟ میں بتا سکتا ہوں. نہیں حضرت، آپ تھوڑا لک 7 ہو جائے پھر آپ سے لے لیں گے. آخری سوال ہے. اللہ. جی محمود بھائی. مولانا حسن رضا خان صاحب. اس میں ایسا بھی آتا ہے. ایسا؟ ہاں. کیسا؟ ایسا خالق، کیسا؟ ایسا تجھے. نہیں. 7 سوال ہو گئے. آپ آصف بھائی مدد کر سکتے. سن لو خدا کی. سن لو خدا کے واسطے. نہیں. آصف بھائی چلو. چلے اب آپ 1-2 سوال اور کر لیں، یا پھر میں اشارہ دے دیتا ہوں. اشارہ دیتے ہیں. اس کلام کو ہم نے شامل کرنا تھا لاسٹ پروگرام میں. نہیں. میں فیس بک پر آپ کے کمنٹس بھی دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسے پڑھتے بھی رہیں گے. آپ کے کمنٹس بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آخری ایک سوال کر لیں ورنہ میں بتا دیتا ہوں. تمہارا باغ جنت. باغ جنت کیا؟ باغ جنت. باغ جنت. باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے، کیا مدینے سے کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے. یہ کلام سننا ہے، بڑا پیارا کلام ہے. جی حضور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باغ جنت میں، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. باغ جنت میں، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا. ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے ابرو نہیں، ان کے ابرو نہیں، تو قبلوں کی یکجائی ہے. ان کے ابرو نہیں، تو قبلوں
की यकजाई है, उनके अबरू नहीं। हो सकता है कि इस शेर पर सोच रहे हो नाजरीन के उनके गैसू नहीं, क्या मतलब? गैसू तो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कैसे गैसू हैं? चमन तैबा में सुंबुल जो संवारे गैसू, हूर बढ़कर शिकन नाज पे वारे गैसू। शिकन पड़ती है ना, एक मांग भी शिकन पड़ती है, तो हो सकता है ये मुराद हो। मांग ये भी एक शिकन है, लाइन है। आप देखें जब जुल्फ़ों को संवारते हैं ना, जब गीले बाल होते हैं, आप यूं हाथ फेरें तो शिकनें पड़ती हैं। तो शिकन नाज पे हूर जो है वो अपने गैसू वारे, वो ऐसे गैसू हैं। तो यहाँ पर मौलाना हसन रज़ा अर्ज़ करते हैं कि आका के गैसू नहीं है, गोया ये तो रहमत की उम्मत पे घटा छाई है। आपने देखे होंगे आजकल भी बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है, तो बादल जब छाते हैं और भरे हुए होते हैं तो लगता है कि बड़े रहमत के बादल हैं और छाए हुए हैं। आका की गैसू नहीं है, ये तो उम्मत पर रहमत की घटा है, ये रहमत के बादल छाए हुए हैं। और आका के अबरू गोया अबरू नहीं है, बल्कि ये तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की अलामत है, शान की निशानी है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयुल क़िबलतैन है। आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी नमाज अदा फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम काबा मस्जिदुल हराम की तरफ भी नमाज अदा फरमाई और आपकी चाहत पर उसे क़िबला बना दिया गया। तो गोया ये दो क़िबलों की यकजाई है, दो क़िबलों का मिलाप है कि यही वो शख्सियत है कि जिसने दोनों क़िबलों की तरफ रुख करना है। एक ही नमाज में आधी नमाज एक क़िबले की तरफ हुई, आधी नमाज बिल्कुल यू टर्न करके दूसरे क़िबले की तरफ हुई और अल्लाह ताला ने उस नमाज को कबूल फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत पर वो क़िबला, यानी पहले बैतुल मुक़द्दस क़िबला था, हुजूर अलैहिस्सलाम की चाहत पर क़िबला जो था वो काबा बन गया। हो सकता है कि इसमें शायर की मुराद ये हो, और भी इसके कुछ मानी हैं, लेकिन मैं आसानी की वजह से नाज़रीन की तरफ उन मानी को नहीं बढ़ाता, और भी मफ़हूम निकलते हैं इस शेर में। और वैसे शायर की क्या मुराद है वो तो वही जाने। जितने बड़े आलिम और जितने बड़े शायर होते हैं वो एक एक शेर में उतने ही माना बयान कर देते हैं, लेकिन बहरहाल बड़ा कमाल का शेर है। उनके गेसू नहीं, रहमत की घटा छाई है, उनके गेसू नहीं, रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं, दो क़िबलों की यकजाई है, उनके अबरू नहीं, दो क़िबलों की यकजाई है, क्या मदीने पे फिदा होके बाहर आई है और सरे पारी उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे पाली उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है हाल बिगड़ा है, तो बीमार की बन आई है, हाल बिगड़ा है, तो बीमार की बन आई है, हाल बिगड़ा है, तो बीमार की बन आई है। इसमें मुश्किल लफ्ज़ जो है वो एक ही है, सरे बाली। सरे बाली आसान अंदाज में कहिए सिरहाने, सिरहाने को कहते हैं सरे बाली। जब कोई ग़ुलाम परेशान होता है, जब दुख उसे लगते हैं, बीमारी हो जाती है, बाज़ औक़ात परेशानी हो जाती है, तो उस परेशान हाल मरीज़ मुस्तफ़ा के सिरहाने उन्हें जो लाती है ना, वो आका की रहमत तो लाती है, रहमत की अदा लेकर आती है कि मेरा ग़ुलाम परेशान है, ये और किसे पुकारेगा, ये मेरा ही तो है। आका तशरीफ़ ले आते हैं। याद कीजिए वो वाक़या, सैयदुना इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, फालिज का अटैक हो गया था। अर्ज़ करते हैं आका आपके जैसा कोई नहीं है, कम अबरअत वसीबम मिन लम्स राहतुहु व अतलक़त अरिबम मिन रिबक़तिल लममी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आका दो जहां की बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका आपने कितने अच्छे कर दिए, कितनों को अपने लम्स मुबारक से ठीक कर दिया,
یہ غلام بھی آپ ہی کے سر راہ پڑا ہے، اس کو بھی ٹھیک کر دیجئے۔ آقا نے کرم کیا، سر بالی آ گئے، چادر بھی عطا فرمائی، قصیدے کو بھی قبول فرما لیا اور اپنے غلام کا فالج بھی ٹھیک کر دیا۔ یاد کیجئے اللہ والوں کی ادائیں، سرکار کے کرم۔ ایک بچے کا واقعہ کہ جو مسلمان ہو گیا تھا، چھپ کے مسلمان ہوا تھا، گھر والوں سے ڈرا ہوا تھا، آخری وقت آ گیا، آقا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنے غیر مسلم والدین سے کہا کہ میں اب ایک ہی چاہت رکھتا ہوں، ایک ہی خواہش رکھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ جائیں اور کیا پتہ میرا دم نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کے پاس تشریف لے آئے اور اس بچے کا جو تھا، اس لڑکے کا دم نکل گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آقا کے جلووں میں اس نے موت پائی، پیارے محبوب نے اسے غسل عطا فرمایا، کفن دیا، دفنایا۔ یہ ہے رحمت کی ادا، اپنے غلاموں پہ کرم، کہ جب حال بگڑتا ہے تو بگڑتا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں بن جاتا ہے، حال اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ آقا جب تشریف لے آئے تو پھر بگڑی تھوڑی رہتی ہے، وہ تو پھر بنی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ سر پاری انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر پاری انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے، حال بگڑا ہے، تو بیمار کی بل آئی ہے، حال بگڑا ہے، تو بیمار کی بل آئی ہے، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے حسین کو، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے۔ قدرت کا حسن دستکاری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے پیاری سواری، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے محمد سے محبت کی جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے حسین تیری ادا ناتوانی ہم صوفا کو کیا ناتوانی عالم ہم صوفا کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی
परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हाथ पकड़े हुए मौला की तवानाई है, हाथ पकड़े हुए मौला की तवानाई। हकीकत में ना बेबस हूँ ना ताकत, मैं सदके जाऊँ मुझ कमजोर के, ताबो तवा तुम हो। हाथ पकड़े हुए मौला की तवानाई है, हाथ पकड़े हुए मौला की तवानाई है, हाथ पकड़े हुए मौला की तवानाई। दस्तगीरे गए तो आलम कर दिया सब तन को, ऐ मैं कुर्बान जान जा अंगुष्ठ क्याली हाथ में, हाथ पकड़े हुए मौला की तवानाई है, हाथ पकड़े हुए। ना तवानी कालम हम ज़ौफ़ा को क्या हो, ना तवानी कालम हम ज़ौफ़ा को क्या हो। हाथ पकड़े हुए मौला की तवानाई है, हसन हुस्न जहाँ ताब के सदके जाऊं, ऐ हसन हुस्न जहाँ ताब के सदके जाऊं, ऐ हसन हुस्न जहाँ ताब के सदके जाऊं। ज़र्रे ज़र्रे से आया जलवाए ज़ैबाई है, ज़र्रे ज़र्रे से आया जलवाए ज़ैबाई है, पाँव जन्नत में मेरा ही चमन आराई है, क्या मदीने पे फिदा, मदीने पे फिदा हो के बाहर आई है। क्या बात है, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के बड़े ही ज़बरदस्त कलाम से हमने आगाज़ किया। हाथ पकड़े हुए मौला की तवानाई है, नातवानी का अलम हम ज़ुआफ़ा को क्या हो। नातवानी माने कमज़ोरी, अलम माने गम परेशानी, ज़ुआफ़ा माने कमज़ोर। हम ज़ुआफ़ा अगरचे हैं, भारी है तेरा वक़ार आका, पल्ला है हल्का हमारा, भारी है तेरा वक़ार आका। कमज़ोर हैं हम तो फ़िक्र क्या है, तुमको तो है इख्तियार आका। आका है ना, इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। ग़ुलामों को वो परेशानी में नहीं देख सकते। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उन्हें तुम्हारा तकलीफ़ में पढ़ना गिरा गुज़रता है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम पर जो है ना हरीस हैं, तुम्हारी तकलीफ़ को नहीं देख सकते, तुम्हारा भला चाहने में बे इंतहा वो अपने अंदर जो है वो चाहत रखते हैं कि भाई इनका उम्मत का भला हो जाए, उम्मत सहूलत में रहे। और इसीलिए सारी ज़िंदगी हयात तय्यबा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की फ़िक्र फरमाते रहे, और इतनी फ़िक्र फरमाते थे कि खुद मशक्क़त में पड़ जाते थे। यहाँ तक कि रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई मकामात पर तसल्ली देते हुए, दिलासा देते हुए ये इरशाद फरमाया कि महबूब आप पर लाजिम नहीं है कि इनको मुसलमान ही करके छोड़ें। ये दिलासा के लिए, कई बार तसल्ली के लिए फरमाया गया कि आप इतने मुशक्क़त में ना पड़ें। कुरान पाक की कई आयतें हैं। तो हमारे आका हमसे बड़ा प्यार करते हैं, हमारे आका है ना, फिर क्यों हमें नातवानी का आलम हो। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। हसनैन अली भाई कहते हैं, अशफाक से दरख्वास्त है आला हज़रत का कलाम सुना दें, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के।
توقیر احمد صاحب کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا سنا دیں. عمران ادمانی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کلام کے ایک شعر میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، ہونٹ مبارک، بال مبارک اور چہرے مبارک کا ایک ساتھ ذکر ہے. وہ کون سا شعر ہے بھائی؟ چلے بتائیں. پھول والے. ہاں بتائیے. دانے مبارک، دانت مبارک، ہونٹ مبارک، بال مبارک اور چہرے مبارک. دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی فدائی ہیں در عدن لعل یمن مشک ختن پھول. چلے بھائی آپ کو جواب دے دیا. محمد اتاری لکھ رہے ہیں امام حسین کی منقبت انشاءاللہ ضرور. کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. ایک اسلامی بہن کہہ رہی ہے بہار جاں فضا تم ہو سنائیں. آصف بھائی کو دل سے سلام. عاطف علی بھائی کہہ رہے ہیں دل سے آپ کو سلام. چلیں بھائی صرف آپ کو ہی کیا. رؤوف جان صاحب کہہ رہے ہیں گناہوں کی عادت چھوڑوں میں میرے مولا، یہ والا کلام سنا دیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کلام سنا دیں. حافظ سعد صدیقی کہہ رہے ہیں اے ختم رسول مکی مدنی، یہ کلام سنائیں. اور بھی کافی کمنٹس ہیں انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً شامل کرتے رہیں گے. کچھ کالز بھی دیجیے. تو آگے کی بارگاہ میں التجا کرنی تھی. آصف بھائی کی بھی آمد ہوئی ہے تو ایک نعت سننے کی خواہش کی اگر پوری ہو جائے تو. حاضر ہے در دولت پہ سرکار توجہ فرمائیں. اصل میں ہم نے 2-3 دن پہلے ہی غالباً یہ کلام سنا تھا نا آصف بھائی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آصف بھائی کی اور ہمارے نعت خوانوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں اور وہ کلام جو اس پروگرام میں نہیں پڑھے گئے وہ زیادہ سے زیادہ شامل کریں پروگرام میں. ہم کوشش کرتے ہیں رپیٹ نہ کریں کلام. بعض اوقات ہو بھی جاتے ہیں. آپ کی فرمائشوں کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنے کی نیت بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ کلام بدل بدل کر پڑھے جائیں. کئی ویورز ایسے بھی ہوں گے جو مستقل پہلے پروگرام سے دیکھ رہے ہوں گے ہمیں. اگلی کال. محمد خالد اتاری مدینہ منورہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے آپ کا بہت ہی پیارا پروگرام. یاد خدا و مصطفیٰ مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیارا پروگرام. اشفاق بھائی ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ اس کو چلا رہے ہیں اور محمود بھائی یاسر بھائی بھی ہے ماشاءاللہ. دیگر اس پروگرام کو پورا کرنے میں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹیم ہوگی. تو ہم مدینہ منورہ میں کچھ دوست جمع بیٹھے ہیں اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خواہش ہے کہ ہم آصف بھائی ہمیں وہ کلام سنائیں کہ حاضر ہوں در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. مدینہ شریف میں سلام بھی. مدینہ شریف میں ہیں تو آقا کی بارگاہ میں جس طرح بھی حاضری ہو ہم گناہ گاروں کا سلام پیش کیجیے گا. کال. سگی اتار منصور علی اتاری سے رائے تھر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی پیارا ہے. پیارے نعت خواں قاری احمد رضا بھائی سے مدن التجا ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. انشاءاللہ مزید اس میں پیارے اشفاق بھائی منقبت امام حسین سنا دیجیے. انشاءاللہ بالکل آج تو شامل کرنی ہے. اگلی کال. جناب سیالکوٹ تو عرض کر رہے ہیں شعیب محمد. میری فرمائش ایسی کہ پیر دی ہر ہمدم خیر ہوئے محمود صاحب دی آواز دے وچ. محمود صاحب دی آواز دے وچ ہی سننا ہے. ماشاءاللہ کالز بھی ہیں اور فرمائشیں بھی ہیں، سیگمنٹس بھی ہیں ہمارے پاس. ہمارے حسن رضا بھائی نے فرمائش کی ہے یاد آتی ہیں سنہری جھالیاں. آصف بھائی سنائیں گے ایک دو شعر اس کے سنائیں، پھر ہم انشاءاللہ ایک بڑا ہی زبردست سیگمنٹ کریں گے آپس میں. ہمارے صوفی اقبال صاحب نے بھی مدینہ منورہ سے آصف بھائی کے لیے فرمائش کی ہے کہ وہ ہے ایمان ہے قال مصطفی، یہ سنائیں آصف بھائی. تو دیکھ لیجئے گا. بہت بہت شکریہ. آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے دعا اور سلام بھی ہو سکے تو پیش کر دیجئے گا. قبلہ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری سونے گری جا
आका की शफाअत पा गया। जो यहाँ पहुँचा वो आका की शफाअत पा गया। राह जन्नत की दिखाती है सुनहरी जालियाँ। राह जन्नत की दिखाती, राह जन्नत की दिखाती है सुनहरी जालियाँ। क्या करोगे याद आती, क्या करोगे याद आती है सुनहरी जालियाँ। दिल में मचाती है सुनहरी जालियाँ। وہ بھی اگر سنا دیں ایک شعر، ایمان ہے قال مصطفی. جی میم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، چمکا دے نصیب بد نصیبہ، چمکا دے نصیب بد نصیبہ، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع آل مصطفی، آنکھوں میں چمک چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفی، تاریکی گور سے بچا، تاریکی گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفی، تقدیر چمک اٹھے رسا کی، تقدیر چمک اٹھے گدا کی، اے شمع جمال مصطفی، اللہ نہ چھوٹے دست دل سے
छूटे दस्त दिल से अल्लाह न छूटे दस्त दिल से سبحان اللہ، کیا بات ہے امام کے کلام کی۔ ایمان ہے قال مصطفیٰ، سبحان مصطفیٰ کی گفتگو، مصطفیٰ کی بات ایمان ہے، آپ کی بولی بولنا ایمان ہے، آپ کی باتیں ایمان ہیں، اور حال مصطفیٰ کا قرآن ہے، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ محبوب علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق، ان کے حالات تو قرآن تھا، قرآن پاک کی تصویر تھا، تفسیر تھا۔ الحمدللہ حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا کے نقش قدم پہ ہمیں چلائے۔ ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ سیگمنٹ ہے، حافظ صاحب میرے ساتھ ہیں، آصف بھائی اور محمود بھائی ہیں، تو میں جو بھی کلام پڑھوں گا، ہم دونوں میں سے جو کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، ہم جو بھی کلام پڑھیں گے آپ نے اس کا مقطع بتانا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ جو بھی کلام پڑھیں گے ہم نے اس کا مقطع بتانا، اگر ہم نہیں بتا سکے تو آپ نے بتانا ہے، مقطع بتانا ہوگا، جواب دینے کا ٹائم ہے 25 سیکنڈ، 25ویں کی نسبت سے، تو آپ ذہن میں تیار بھی رکھیں۔ آپ کلام پڑھیں گے، مقطع ہم بتائیں گے، جو ہم مطلع پڑھیں گے اس کا آپ نے مقطع دے دینا ہے، کوئی کسی بھی شاعر کا وہ کلام ہو، ٹھیک ہے؟ اس کلام کا ہی مقطع کوئی سا اسی بھی کلام کا نا، ظاہر ہے آپ دوسرے کا کیوں دینے لگے بھائی، یہی تو سوال ہے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حافظ صاحب پوچھیں گے؟ ابتدا کریں، لیکن سوچ سمجھ کے کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں پہلے آپ کو بھی پتا ہو، ہاں، پھر بعد میں مقطع آپ نے سنا، آپ نہیں سنا سکے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ جی شروع کریں۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت پڑھنے تو دیں دل پورا، کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ مطلع تو پورا پڑھنے دیں۔ ہو گیا؟ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو، شاد ہر ناکام ہو۔ یہی جو پڑھا ہے، شرماتے ہوئے نہ پڑھیں، ذرا جوش کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا اب آپ سوال کریں گے، آصف بھائی اور محمود بھائی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ واہ واہ واہ، جی حافظ صاحب جواب دیں۔ آہ اے عطار تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر۔ سبحان اللہ بھائی، جواب درست ہو گیا۔ ساحل بخشش ماشاءاللہ۔ جی اب واپس سوال ہم نے کرنا ہے، جی میں پوچھوں؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ سرکار کی رحمت نے تو خوب نوازا، مگر خوب نواز، مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ نام تو ہے خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں۔ نکما نہیں کوئی۔ واہ بھائی زبردست، محمود بھائی پڑھتے رہتے ہیں کلام۔ جی اب آپ نے سوال کرنا ہے۔ پوچھو، آپ کو دیا، پوچھو انشاءاللہ۔ زائر و پاس سے ادب رکھو، ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ان کو ترس جانے دو۔ جی حافظ صاحب بتائیے مقطع یاد ہے نا؟ آج جی حافظ صاحب نہیں؟ اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں عبادت تو جرم کے سال، جی جی، دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی اب ہماری باری ہے نا، ہم پوچھیں گے آپ پوچھیں، تھوڑا سا مشکل ہو، آصف بھائی سے تھوڑا پوچھیں۔ بڑے بڑے نعت خواں بیٹھے نہیں بڑے نہیں ہے نا، اس لیے وہ آصف بھائی بڑے ماشاءاللہ، پوچھو ان سے۔ ٹیم دونوں کی ہے نا۔ جی دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اے کاش، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ جی جواب دیجیے، 25 سیکنڈ۔ خاتمہ، پتہ ہے مجھے، خیر خاتمہ، 19 18 دل میں ہو یعنی مقطع بتا تو پڑھ لیا انہوں نے، تیری، یہی بات مطلب ہم نے پڑھ لیا حضرت۔ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھ، ان کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔
اس کی نظروں میں उसकी नज़रों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो। زیبائی ہو. واہ سبحان اللہ. چلیں ایک اور شعر آپ. چل آپ پوچھ. ابھی تک کوئی بھی پیچھے نہیں رہا نا, سب نے جواب دیا ہے. یار ایک کام کریں, مکتے پڑھتے جیسے آپ اشعار پڑھتے نا, اسی طرح کلاموں کے مکتے پڑھتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ. وہ چلو وہ مگر مقابلہ نہیں نیکسٹ ہوگا, ٹائم ہوگا, ایسے ہی کبھی سمجھائیں گے بہت ہو انشاءاللہ. چکا. قسمت میری چمکائیے آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. بتائیے حضرت. قسمت میری چمکائیے آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ مکتا یاد ہے بلوائیے آپ آقا. کو؟ یہ کیوں میرے آپ کو یاد ہے نا مقتا, ورنہ سوال ہی ویلڈ نہیں ہوگا. نہیں نا, پھر پہلے دوسرا چینج بھی کر سکتے چینج کرنا ہے آپ, چلے کر دیں چینج. اللہ مالک. نہیں آپ پوچھ لیں. آپ اچھا میں پوچھوں, میرے کا مکتا میں سنو. اچھا میں سنوں. آپ کو یاد نہیں ہے مقتا, اس کا مطلب تھوڑا اور چلیں کوئی اور پوچھ لیں. مقتا کہتے ہیں آخری شعر کو, مطلع کہتے ہیں پہلا شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. جیسے امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا تخلص ہے عطار, وہ تو آسان ہے. نام ہے الیاس قادری, آپ کی نسبت ہے, تو عطار جس شعر میں ہوگا وہ مقتا کہلائے گا. جی. نظر ایک چمن سے دو چار ہے کہ چمن بھی نثار ہے, عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. یہ ان سے پوچھا ہے میں نے آپ سے. اچھا مجھ سے, یہ بڑا آسان ہے مقتا, اس کا پڑھیں, اس میں نیزے کا ذکر ہے. یار یہ کیوں؟ نہیں یہ اچھا اشارہ تو دے دیا, بالکل ساتھ تو ہے نا. نیزے کا ذکر ہے, بڑا مشہور مقتا ہے. اب تو اتنا بڑا آ گیا. تو کیمرہ مین بھی ہو سکتا ہے, بتا دیں. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کوئی کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. پار ہے. یہ کوئی آسان وار نہیں ہے, یہ تو وار سے پار ہے. آخری شعر ہم نے پوچھنا ہے. ہاں بھائی کوئی ہے آخری پوچھ ایسا کوئی؟ میں پوچھوں. جی. بسم اللہ الرحمن. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. اے حسن قصد مدینہ نہیں, آئے ہائے, رونا ہے یہی, اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا. سبحان اللہ. بڑا زبردست مقابلہ ہوا, کسی نے بھی پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کی, سب اپنے جواب دیتے رہے. تو یہ انشاءاللہ اس طرح کی کچھ نہ کچھ سیگمنٹس ہم کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام مہر علی شاہ ہے, میں کراچی بلدیہ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ اپنی بہاریں لوٹا رہا ہے. محمود بھائی سے گزارش ہے مجھے ایک یہ نعت سنا دے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ماشاءاللہ بڑا خوب آپ نے پڑھا, بارک اللہ. مزید کال. یہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا, یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اس میں ایک مجھے نعت سننی تھی, مرادیں مل رہی ہیں شادشاہ ان کا سوال. ماشاءاللہ, شکریہ کال کے لیے. مزید. اشفاق بھائی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دونوں جہانوں کی بھلائی نصیب فرمائے. سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرحبا. ماشاءاللہ کیا مدنی چینل پر رونق فیروز ہے. اللہ تعالیٰ سدا مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. تو آج یہ کرنی تھی کہ آصف بھائی سے نعت شریف سرکار توجہ فرمائے کہ کچھ اشعار سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی سے وابستہ رہنے اور اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. یہ ایک شعر سنائی دیں آصف بھائی. بسم اللہ. حافظ صاحب سے ایک شعر سن لیتے ہیں, اگر آپ سنائیں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ
چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بھجائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر کے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے 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 ایک میگی نہیں پوری امت ساری خلقت ایک میگی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلق
خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا، تکتی ہے راستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائی، سرکار توجہ فرمائی۔ قسمت میں قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کے گئے، الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک گئے اسیر بلا کی عرض، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کے سب سے آقا میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا وسا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال آقا میری قبر وسا دینا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، شعبان کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا، سرکار کرم کر میں بڑی دور سے آیا، سرکار کرم کر کرم کر نظر کر میں بڑی دور سے آیا، بدہے تو آپ کے ہنے گے تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کدھر کرے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کدھر کرے، آقا ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کدھر کرے، سن لو ناقا خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض کے حضور بڑے بینوا کی عرض، محتاج نظر حال میرا، محتاج نظر حال میرا، سرکار سرکار نوازوں کے صدقے آقا توجہ فرمائے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے بڑے پیارے پیارے نعت خواں حضرات بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اچھے اچھے فیڈ بیک سے بھی نوازتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ایک بڑے پیارے نعت خواں کا ویڈیو پیغام ہے، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، کالز بھی شامل کرتے ہیں اور میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ سفیان بھائی فیس بک پر کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی احمد رضا کو کسی دن آپ بلائیں پروگرام میں۔ اس کے علاوہ اور بھی سید بلال شاہ کہہ رہے ہیں، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے یہ کلام سنا دیں۔ سراج صاحب کہہ رہے ہیں اشفاق بھائی ماشاءاللہ، آصف اتاری بھائی کی آواز میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ سنا دیں۔ فرحان شیخ سبحان اللہ لکھ رہے ہیں۔ فاروق اتاری کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، بہت مسائل ہیں، دعا کی التجا ہے، اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے بھائی۔ علی احمد نے ماشاءاللہ لکھا ہے۔ بنت امانت کہہ رہی ہیں سیر گلشن کون دیکھے، یہ سن لیں۔ احمد رضا بھائی سے محمد رضوان حسین صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، اللہ کرے حج کے اسباب بھی بنے۔ آصف بھائی محمود بھائی اشفاق کو بھی سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھی کافی میسیجز ہیں، انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے۔ ہمارے بڑے پیارے نعت خواں ہیں، آئیے ان کے کچھ ویڈیو پیغام کو سنتے ہیں۔
میں حافظ محمد علی سہروردی سب سے پہلے قبلہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں رکن شورا اور جتنے دعوت اسلامی کے رکن ہیں اور اس کے بعد امت مسلمہ میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، اللہ تمام کو ڈھیروں بھلائیاں نصیب فرمائے، اور خصوصی طور پر یہ جو آفات منڈلا رہی ہے حضور کے ذکر کے طفیل، یہ آفات جو ہے وہ جلدی جلدی رفع دفع ہو جائے. اور میں بہت ہی صدقے دل سے حاضر ہوا ہوں، اور یقیناً پوری دنیا میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، میں دعوت اسلامی کو بہت سراہتے ہوئے، بہت جس طرح اس وقت امت کو یکجا ہونے کی ضرورت یقیناً ہے، اس طرح جو دعوت اسلامی اس وقت کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین انداز میں جس طرح شیخ طریقت نے اس وقت جو سلسلہ شروع کیا ہے دلوں کی راحت کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جڑتا جڑتا الحمدللہ یہ طویل ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ برکت اور دے رہا ہے، اور یہ طویل ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ جتنے شناخہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ یاد خدا اور یاد مصطفیٰ کے حوالے سے یہ دوسرا سیگمنٹ بھی الحمدللہ شروع ہو گیا. لگتا ایسا ہے کہ الحمدللہ کہ مدنی چینل نے اس وقت جو اقدام کیا ہے، یقیناً جو قدم اٹھایا ہے، وہ پوری امت مسلمہ کے لیے یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا، اور جتنی دعائیں ہو رہی ہے، اور میں سب سے زیادہ پوری رکن شورا کو اس بات کا بہت قلبی طریقے سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حافظ محمد علی سہروردی صاحب، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور دعوت اسلامی والوں کے لیے جو دعائیں آپ نے کی، حوصلہ بڑھایا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. مزید کالز کو شامل کر لیتے ہیں. محمد فراز اتاری ڈیفینس سے عرض کر رہا ہوں. ایک کلام کے 2 اشعار سنانا چاہوں گا. امنگیں جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جگا دیتے ہیں قسمت، چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں. بہت پیاری آواز، زبردست، ماشاءاللہ. آپ میں سے کوئی بھی نعت سنانا چاہے ضرور ہمارے فورم پر آپ کال ریکارڈ کروائیں. ایک شعر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ٹیلنٹ کو بھی سنیں اور لوگوں کو دکھائیں. مزید کال. میرا اشفاق بھائی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے نعت سننی ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان. واہ واہ واہ. مزید کال. میرا نام محمد وجاہت اتاری ہے، میں ٹبہ سلطان پور سے بول رہا ہوں. اشفاق بھائی، آپ اور آپ کا سلسلہ دونوں ہی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. آصف بھائی سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ہے ماوا ہمارا. اگلی کال. میرا نام محمد نہال اتاری ہے، اور آصف بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. آصف بھائی فرمائشیں آ رہی ہیں انشاءاللہ. مزید کال. اشفاق بھائی، آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. محمود بھائی سے ایک فرمائش کرنی تھی، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینہ کا سنا دے. جزاک اللہ. یہ کلام پہلے ہو چکا ہے اس پروگرام میں. اگر 3 کالز آ جاتی ہیں اس طرح کی تو پھر ہم شامل کر لیں گے. اگلی کال. محمد ساجد اتاری ملتان سے بول رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیجئے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. واہ واہ واہ. انشاءاللہ. مزید کال. میرا نام محمد ناظم ہے. میں ایک نعت سننا چاہ رہا ہوں جو مشتاق بھائی نے پڑھی ہے کہ یا نبی تیری امت پریشان ہے. تیری امت پریشان ہے یا نبی. یاد ہے کسی کو؟ مشتاق بھائی نے کب؟ انشاءاللہ. چلیں اس کو کسی دن پڑھیں گے. اس کی فرمائش اوروں نے بھی کچھ کی ہے. فرحان بخاری صاحب کہہ رہے ہیں بلا لو پھر مجھے ایش. یہ کلام 2 بار اس پروگرام میں پڑھا جا چکا ہے. پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کسی دن سنیں گے. وسیم وسو والا یہ کہہ رہے ہیں آصف بھائی کو بہت بہت سلام. ہم اور آصف بھائی مدرسے میں ساتھ پڑھتے تھے. اچھا بھائی، آپ کے کوئی کلاس فیلو ہیں؟ محمد عباس صاحب کہہ رہے ہیں آصف بھائی سے مناجات سنا دیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے. ایم بی میمن صاحب کہہ رہے ہیں طیبہ بڑی دور آقا، یہ کلام سنا دیں. ایک فرمائش ہے آفتاب صاحب کی روک لیتی ہے آپ کی نسبت. یہ جمعے کو ہی ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ. ایک ہے لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں سلطان صاحب. یہ کلام کی فرمائش جمعے کو بھی تھی. امیر علیہ سنت کی منقبت سننی ہے پنجابی میں.
محمود بھائی جو ہے ساڑھے پیر دی ہردم خیر ہوئے انشاءاللہ. چلیں ان دونوں کو شامل کرتے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، دیکھو نا یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. میں مدینے کی گلیوں کے قربان، جن سے گزرے ہے شاہ مدینہ. میں مدینے کی گلیوں کے قربان، جن سے گزرے ہے شاہ مدینہ. اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں. اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، وہ رستے اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، عطر جیسے لگائے ہوئے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، وہ رستے اس طرح سے مہکتے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، تو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، وہ رستے اس طرح سے مہکتے ہیں رستے. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے. اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، وہ رستے اس طرح سے مہکتے ہیں رستے. پر زمین ابھی ہوا مشکل غبار ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، وہ رستے اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں. در کھلے ان کی جو دو سخت
صبا کے جو بھی غم کے ستائے ہوئے گئے اپنے علا کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے گئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. مدینے کی راتیں بھی اچھی ہیں، باتیں بھی اچھی ہیں. مدینے کی راتوں کے حوالے سے ایک کلام کی فرمائش تھی. آپ کے لیے 2-3 کلام ہیں، دونوں کا ایک ایک شعر سنا دے. ایک راتیں بھی مدینے کی بھی سنا دے اور وہ بھی سنا دے حج کا سبب اب تو بنا دے. اللہ کوئی حج کا سبب تو بنا دے. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم. یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم. دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے. دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. آمین آمین بجاہ النبی. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے. کیا بات ہے جینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے. کیا بات ہے جینے کی. مدینہ 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 مدینہ. یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی،
मदीना 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी आपने नात सुनाई हमें। एक सेगमेंट हम करते हैं, आसिफ भाई, महमूद भाई हैं, मैं और हाफिज़ साहब हैं। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का मैं नाम पेश करता हूँ, उनके कितने कलाम हमें पता है, नाज़रीन भी देखें, हाज़रीन भी देखें। मैं एक कलाम, यानी हम दोनों में से कोई एक कलाम उनका बताएंगे, पहले पहला शेर, पहला मिसरा बताएं, और आप भी कोई और उनका बताएंगे। हम देखते हैं कौन ज़्यादा कलाम उनके बताता है। मुफ्ती आज़म हिंद शहज़ादा आला हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी तखल्लुस से आप अशार लिखते थे। हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा कलाम बताता है, गिनते रहते हैं या देखते हैं कौन आखिर में आके रुक जाता है, नहीं बता पाता, तो जो उसके बाद बता देगा वो जीत जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है आसिफ भाई, तैयार हैं? आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 25 सेकंड होंगे हर बार। हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ। सुभान अल्लाह। जी हाफिज़ साहब, जो एक बार हो गया वो दोबारा नहीं बताएंगे। ये किस शहंशाह बगैर तर्ज के बताना, जल्दी जल्दी हो जाए। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शह बाला की आमद आमद है। माशाल्लाह, ये इसको कई नात खां वाला पढ़ देते हैं ना, दोनों बार बाला है ना दूसरे में। जी बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने ना दी। जी कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। वाह। तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवा जाना। मुफ्ती आज़म हिंद के कलाम हमने पढ़ना है। जी कल्ब को उसकी रुयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चार, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहानहू, अर्श पर है मगर अर्श को जुस्तजू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जी बाहर जा फिजा। तो आप बोले साथ है ना हम दोनों? आप दोनों साथ हैं। साथ है। जा फिजा बता दे, आप बता दे। बाहर जा फिजा तुम हो, नसीम गुलसिता तुम हो, बहार बाग रिजवा तुमसे है, ज़ेबे इसकी फरमाइश भी बहुत ज़्यादा आई हुई है फेसबुक पे खास कर। हाफिज़ साहब आप बता, अभी तो 5 हुए हैं। जी शाहे वाला मुझे तैबा बुला लो, तैबा बुला लो मुझे, तैबा बुला लो। जी आप बताएं। आप भी आए? वो है ना अभी आ रहे सहन में। असल में हमारा कुछ तय नहीं होता नाजरीन, हमने ये इवन ये डिस्कस भी नहीं किया कि इस तरह के सेगमेंट होंगे। तो बुजुर्ग का नाम और ये सब अभी हाथों हाथ तय किया है, तो याद आना या तैयारी होना, ये तैयारी किसी की भी नहीं है। जी भाई, मुफ्ती आज़म हिंद का कलाम मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी, कितने सारे कलाम हैं, एक ही पढ़ ले। चार अगर है दिल तो माइल, दिल तो घायल, हाँ दिल तो घायल, इश्क की तलवार का क्या करूं मैं लेके फाहा मरहमे संगार का है। वो ये भी इनका है, करम जो आपका है सैयद अबरार हो जाए, कौन कहता है आंखें चुरा कर चले, वो तो सीने से सबको लगा कर चले। मुफ्ती आज़म हिंद के बड़े कलाम हैं। महमूद भाई फरमा रहे हैं बहुत सारे हैं, बस ये फरमा रहे। रुसुलुनी का तो मुजदा सुनाने आया, फौरन नहीं आता। ये अलग है, ये अलग है वाला, ये अलग है। रुसुलुनी का तो मुजदा सुनाने आई, ये अलग कलाम। ये अशार इसमें पढ़ते हैं। हाँ दोनों मिला के भी पढ़ते हैं अक्सर। और भी कलाम है। अब आपका टाइम तो पूरा हो गया, हाफिज़ साहब जीत चुके हैं, लेकिन मजीद कलाम मैं नाजरीन को भी बता रहा हूँ कि इनके बहुत सारे कलाम हैं, पढ़े भी जाते हैं माशाल्लाह। और भी आपके जहन में आ रहे होंगे? अभी नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे। सही कह रहे हैं, नाजरीन को आ रहे होते हैं घर में बैठ के। कुछ कॉल्स। मोहम्मद सैयद अलीपुर चट्ठा से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे वो ना सुना दें कि उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मुसलसल 1 हफ्ते से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये अशार इसके निकाल लें तो इनकी दिलजोई कर लेते हैं, 1-2 शेर सुना देते हैं मजीद। मेरा नाम फैज़ान अंसारी है, मुझे नात खां से ये हज़रात है, मुझे दर पे किर बुलाना मदनी मदीने वाले, ये नात सुना दो। माशाल्लाह। अगली कॉल। अशफाक भाई नात सुना दे। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। माशाल्लाह, ये फरमाइश इनकी शायद इन्होंने पहले की थी और इन्हें पढ़ भी दिया, पूरी भी कर दी थी हमने, फिर कर दी है। देख लेते हैं इंशाअल्लाह, फरमाइशों के अंबार है हमारे पास। मजीद
حاجی اشفاق کی ہیں خیریت سے بلال عرض کری رہے ہیں ماشاءاللہ ایسا بہت بہترین سلسلہ لی رہے ماشاءاللہ جو یہ لاک ڈاؤن میں بہت دھارس بندے لی الحمدللہ اور کال تھوڑی سوچی رہی مدنی چینل میں سلسلہ تھی رہی ہے ماشاءاللہ اللہ شکر ہے رونق لگے لی ہے اگر یہ نہ ہو تو کرو کریے یار مدنی چینل نہ ہو تو پاک کرو کریے ماشاءاللہ اللہ پاک کے جزائے خیر دے جزائے خیر دے آمین. بہت بہت شکریہ. ہمارے اویس اتاری جو نعت خواں ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں بلال بھائی ماشاءاللہ شکریہ. آئیں جو بھی آئیں ناریہ کرو بدے کے انجی دعوت دیو مدنی چینل سب دیکھتے رہیے. امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی منقبت بھی محمود بھائی چند اشعار آصف بھائی ہو جائے مل کے. میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دو کے سکوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو دو کے سکوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کی جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام. آل نبی کا کام تھا آل نبی کی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا دی ایسی کتاب ریت پر میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی جن کے بھائی حسن اور نانا نبی جن کے بھائی حسن اور نانا نبی پی لیا جس نے جام شہادت کا جام پی لیا جس نے جام شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جھکاؤ حبیب اپنی گوچ تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کر چکا وہ حبیب اپنی گوچ تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام لے کے اللہ اور اپنے نانا کوفیہ کو سنایا خدا کا کلام کوفیہ کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا خیر الانام اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام
حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک پیغام آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، اور پیغام ہم پوچھیں گے محمود بھائی سے بھی، آصف بھائی سے بھی، احمد رضا بھائی سے بھی۔ ایک امیج آپ کو دکھائیں گے۔ آج کل واٹس اپ کا بھی دور ہے، تو ایموجیز کے ذریعے بھی اپنی فیلنگز بتائی جاتی ہیں، کوئی بات بتائی جاتی ہے کہ اس میں کیا ہے، کیا پیغام ہے۔ تو ایک دو تین چند چیزوں کو ملا کر بھی کوئی بات سمجھائی جاتی ہے۔ تو اگر ریڈی ہے تو مجھے بتائیے گا، تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی اس میں کیا پیغام ہے، ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں ان ایموجیز کے ذریعے۔ چند کو ملا کر ہم ایک پیغام دکھائیں گے۔ جی دکھائیے گا۔ یہ پکچر جو ہے اسٹریچ ہو گئی، میرا خیال ہے کہ ہے دنیا بنی ہوئی ہے، ساتھ میں کیا ہے بھائی، برش بنا ہوا ہے، اور پھر ساتھ میں صابن بنا ہوا ہے، صابن، جھاڑو بھی ہے، صابن بھی۔ گھر کو صاف رکھیے۔ ہاں، گھر کو صاف رکھیے یا دنیا کو؟ اور بھی کوئی پیغام ہے آصف بھائی؟ گھر کو رکھیے گا پوری دنیا کو، دنیا کو، گھر صاف ہوگا تو دنیا صاف ہوگی۔ آصف بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ آج کل گھر میں بچے جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں، اور بڑے بھی گزار رہے ہیں، اور گھر کی صفائی، اپنی صفائی کے ساتھ گھر کی صفائی بھی ضروری ہے۔ میرا خیال ہے یہی پیغام دے رہے ہیں، اور کچھ دے رہے ہیں۔ دکھا دیجئے وہ پیغام ہماری مجلس میں کیا۔ ماحول کو صاف رکھیں۔ ویری گڈ۔ ماحول صاف ہوتا ہے صفائی کے ذریعے بھی اور کردار کے ذریعے بھی، یہ یاد رکھیے گا۔ ماحول کی صفائی کے لیے کچرا روڈوں پہ نہ پھینکیں، ماحول کی صفائی کے لیے چیونگم کو روڈوں پہ نہ پھینکیں، ماحول کی صفائی کے لیے آپ کچرا ڈسٹ بن میں ڈالیں، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اور خاص کر آج کل جو ہے صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاتھوں کو صاف رکھیں، بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سینیٹائز کیجیے، اگر صابن نہیں ہے، صابن وغیرہ ہے تو صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں، اچھی طرح نہانے کا انتظام کیجیے۔ اور گھر میں پڑے ہیں، آفیسز نہیں جا رہے، جابس پہ نہیں جا رہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی اگر روز نہانے کی روٹین تھی تو وہ خراب ہو رہی ہے۔ نہاتے تھے تو نہائیں، ویسے بھی روز یا جتنا آپ کی جو روٹین ہے، پھر آپ کی جیسی طبیعت ہے اس اعتبار سے آپ بات لینے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اور ماحول کو صاف کیسے رکھیں؟ قفل مدینہ لگا کر اور اچھی باتیں کر کے، لوگوں کو دل ان کے نہ دکھا کے، ان کے دل جو ہیں وہ خوش کر کے ماحول کو ہم صاف رکھ سکتے ہیں۔ کالز بھی شامل کریں گے، فرمائشیں بھی فیس بک پر بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے دوست کچھ چیلنجز بھی اس پہ بھیجتے ہیں، اور ہر میسج تو ہم شامل بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے امین شیخ صاحب لکھ رہے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، یہ اس پکچر میں پیغام دیا گیا۔ ام احمد قادری کہہ رہی ہیں محمود بھائی سے عرض کلام سنا دیں، کس کے جلوے کی جھلک ہے؟ اچھا، شان فدا کہہ رہے ہیں امت ہے پریشان، خبر لیجئے آقا، یہ کلام سنائیں۔ ارسل صاحب کہہ رہے ہیں بہار جاں فضا تم ہو، یہ سنا دیں۔ شہزاد سلام کہہ رہے ہیں کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، آصف بھائی سے سنا دیں۔ امیر علیہ سنت کی منقبت سنا دیں۔ میرے تم خواب میں آؤ، خالد مدنی صاحب کہہ رہے ہیں یہ سنا دیں۔ کافی فرمائشیں، کچھ کالز بھی شامل کریں۔ آصف بھائی سے عرض یہ ہے کہ قسمت میری چمکائی آقا، یہ نعت سنا دیجیے انشاءاللہ۔ اب محمود بھائی امیر علیہ سنت کی منقبت کی فرمائش تھی، وہ سنا دیں پنجابی میں جو ہے، ساڑھے پیر دی ہر۔ پھر آصف بھائی سے انشاءاللہ قسمت میری چمکائی، یہ سنتے ہیں انشاءاللہ۔ ساڑھے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڑھے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڑھے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاوے دو چار سو داویر ہوئے، پاوے دو چار سو داویر ہوئے، ساڑھے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڑھے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڑھے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاوے دو چار سو داویر ہوئے، ساڑھے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڑھے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ میرا مرشد اچھا تے میں
اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں نیویں نال نبھائی اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے ہور کتے ول جاؤ مرشد دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجاں ہو ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ماشاءاللہ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل